السلام علیکم، خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہوم اسکولنگ کے اوپر ہے کہ ہوم اسکولنگ کے ہم ڈفرینٹ فیکٹس اینڈ فگرس دیکھیں گے۔ آج اس کے اوپر ہم مزید بحث کریں گے کہ ہوم اسکولنگ کے فوائد کیا ہیں اور پروز اینڈ کونز دیکھیں گے، اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شخصیات محمد ضمیر صاحب ہیں، انیس صاحب ہیں اور زین شاہد صاحب ہیں۔ تو آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے اس موضوع کو۔ محمد ضمیر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ ہمارا معاشرہ ہے ایک اسلامک کلچر ہے، ہم ایک اسلامک کلچر سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ ہوم اسکولنگ آلدو ویسٹرن سائڈ پر بھی ہوگی، ایسٹرن سائڈ پر بھی ہے اور افریقن سائڈ پہ بھی، لیکن کانٹیکسٹ الگ ہے کہ ہر بندہ کس کانٹیکسٹ میں اس چیز کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ میرا آپ سے یہ کویسچن ہے کہ ہمارے یہاں پر اب اسلامک جو مدرسے ہیں اس میں بھی کچھ اپنے بچوں کو اسکول سے زیادہ پریفر وہاں پہ کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ بھئی ہمارے بچے ایک ویسٹرن ٹائپ کے اسکولنگ کو پریفر کریں، اسی لیے وہ اپنے بچوں کو اسلامک اس کے روٹ پر لے جاتے ہیں۔ آلدو ہمارا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو پرائیویٹ اور سیکٹر کو پریفر کرتا ہے، اور بہت اس سے بھی بڑا سیکٹر وہ ہے جو گورنمنٹ لیول کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ سرکاری اسکولوں کو اپنے بچوں کو پریفر کرتے ہیں کہ ہم آلسو ود رسپیکٹ ٹو فائنینشیل میٹرز، ہر بندے کی جتنی استطاعت ہوتی ہے وہ اس حساب سے اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ تو ہوم اسکولنگ ود رسپیکٹ ٹو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھنا چاہیں گے۔ میرا یہی آپ سے کویسچن ہے کہ اس کو ڈفرینشیٹ ہم کس طریقے سے کریں گے کہ ایک انڈیویجول ہے، ایک پرسن ہے جو اپنے بچے کو ہوم اسکولنگ ایز اے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے گھر میں دے رہا ہے، اور ایک پیرالل جو ہے اسی سائڈ پہ ایک بندہ جو ہے اپنے بچے کو جو یہ عام تعلیم جسے ہم کہتے ہیں جو سلیبس والی ہے، اسکول کی تعلیم ہے، اس کو بھی وہ گھر پہ پریفر کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ کچھ سوال اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اب پاکستان کا جو معاشرہ ہے بہت سارا مائنڈ کنسیپٹ یہ بن گیا کہ ہماری ایجوکیشن اب بزنس بن گئی ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی بجائے یہ کہ 9 بجے سے لے کے 2 بجے تک بچے کو اسکول میں بھیج کے وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم خود کاؤنسلنگ کریں۔ تو سر آپ کا اس کے اوپر کیا کوشچن آپ کا کیا سر ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ بھئی ایک پرسن ہے جو گھر میں ہوم اسکولنگ کو پریفر کر رہا ہے ود رسپیکٹ ٹو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلام کی طرف سے وہ بچے کی کاؤنسلنگ کرنا چاہ رہا ہے، اور ایک لے مین پرسن ہے جو بچے کو اسکول سے زیادہ پریفر کرے گا کہ میں ہوم کاؤنسلنگ کروں اس کی کہ یار ہمارے تعلیمی ادارے میں کوئی افیکٹ ہے یا اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ شریار، زبردست۔ دیکھیں ہوم اسکولنگ کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سر یہ ایک کنسیپٹ نیا بھی ہے لیکن نیا نہیں بھی ہے، کیونکہ اگر ہم اولڈ اسکولس میں جائیں نا، پہلے بہت یعنی 100 ایئرس پہلے چلے جائیں، 200 ایئرس پہلے چلے جائیں، تو موسٹلی ہوم اسکولنگ ہو رہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی کنسیپٹ نیا نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم جیسے ہماری جنریشن ہے تو ہم نے تو اسکول ہی دیکھے، یا تھوڑا سا پیچھے ایک اور جنریشن میں چلے جائیں تو انہوں نے بھی اسکول ہی دیکھے یا مدرسے دیکھے، تو اسکول کی تربیت ہوتی جا رہی تھی، اور اس کے مطابق ہمیں تھوڑا سا اور لگتا ہے کہ یار ہوم اسکولنگ کوئی نئی چیز آ گئی ہے۔ نئی چیز نہیں ہے، یہ پرانی چیز ہے۔ ہوم اسکولنگ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایجوکیشن کو سمجھنا پڑے گا کہ واٹ از ایجوکیشن، کہ ایجوکیشن جو ہے وہ کس قسم کی ایجوکیشن ضروری ہے۔ تو کیا ہم جس قسم کی ایجوکیشن ضروری ہے، کیا ہم اسکول یونیورسٹی سے اسی طرح کی ایجوکیشن لے رہے ہیں؟ اگر لے رہے ہیں تو ہمارا جو پروڈکٹ ہے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں یونیورسٹی سے، کالجز سے، تو کیا وہ معاشرے کا فعال رکن بنتے ہیں، یا وہ اپنے لیے کم از کم کوئی اپنی نیڈ کو پورا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دنیا میں، یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ دنیا میں ڈیبیٹ ابھی چل رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے کنٹریز ہیں جیسے فن لینڈ ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، انہوں نے کافی اپنے سسٹم کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کیا ہے، ڈفرینٹ کیا ہے، صحیح ہے، کہ جو کہ عام جس طرح کی ہماری تعلیم ہے نا اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہوم اسکولنگ بھی ہے، تھوڑا سا پیرنٹس کا بھی انوالومنٹ ہے، کچھ سوشل گیدرنگ کرتے ہیں، ادھر کرتے ہیں، مطلب بچوں کو ڈفرینٹ طریقے سے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ دنیا میں جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں، چلیں پاکستان میں نہ صحیح، کہیں باہر دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، کسی آسٹریلیا میں دیکھیں، کینیڈا میں دیکھیں، تو آپ ان کی بایوگرافیز پڑھیں گے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بھی لوگ یہ جو اس اسکول سسٹم سے نا تنگ تھے، ٹھیک ہے،
وہ کسی اور طریقے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، تو وہ کون سی ہے؟ تعلیم کو کوئی جو ہے نا نہیں کہہ رہا، نہ اسلام کہہ رہا ہے، نہ ہم کہہ رہے ہیں، نہ کوئی دنیا کی نہیں کہہ رہی، کیونکہ اسلامically اگر دیکھا جائے تو اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ علم حاصل کرو، چاہے آپ کو پتہ نہیں کوئی حدیث وہ صحیح بھی ہے کہ چاہے چین میں جانا پڑے، ٹھیک ہے؟ علم کے اوپر جو ہے یا تعلیم کے اوپر کسی کا کوئی وہ نہیں ہے، مطلب پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ کیا جو ہمارا کرنٹ اسکولنگ سسٹم ہے یا کالج کا سسٹم ہے وہ کیا ہمیں اچھا انسان بنا رہا ہے، معاشرے کا فعال رکن بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا؟ تو اس کے لیے پہلے ہمیں تعلیم کو سمجھنا پڑے گا، کس قسم کی تعلیم چاہیے ہوتی ہے انسان کو۔ تو اس میں اگر آپ بالکل سمپل اور سادہ زبان میں بات کریں نا تو انسان کو 2 طرح کی تعلیم چاہیے ہوتی ہے۔ ایک تعلیم یہ ہے کہ اس کو ضرورتوں کی تعلیم، ٹھیک ہے؟ ضرورتیں کیا ہیں پہلے بات سمجھنی ہے کہ ضرورتیں میری کیا ہیں۔ تو جب آپ کو ضرورتوں کا پتہ چلا ہے کہ ضرورتیں اگر کسی نالج سے یا ویسے بھی آپ دیکھیں تو انسان کی جو ضرورت ہے نا وہ ایک تو فائنینشیل ہے، ٹھیک ہے، یا فزیکل ہے، ٹھیک ہے، دوسری اس کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تیسری اس کی جو ہے نا سوشل لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی اس طرح کی ضرورت ہے، اور چوتھی جو ہے نا اسپرچول جو اللہ سے کنیکٹ کرے، صحیح ہے؟ تو یہ ایک ہی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ اور جب آپ انہی 4 چیزوں کو آپ ایک منیمم لیول پہ دیکھتے ہیں نا، منیمم تھریش ہولڈ کے اوپر، تو اس کو سروائیول کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ انسان کا سروائیول یعنی کہ منیمم تھریش ہولڈ ایک لیول ہے کہ اس طرح کی ایجوکیشن ہو کہ کم از کم ہم سروائیو تو کر سکیں نا، ٹھیک ہے؟ سروائیو سے مراد کیا ہے کہ ہم کھانا کھا سکیں، ہم پانی پی سکیں، ہمارا شیلٹر ہو، اور ہماری سوشل انڈرسٹینڈنگ ہو، ہمارے دوست ہوں، ہماری نیبرز ہوں، ہم ان کے ساتھ گڈ ریلیشن شپ ہو، میاں بیوی کا ریلیشن ہو، بچوں کا ہو، نیبرز کا ہو، یہ ریلیشن شپ ساری سوشل چیزوں میں آتی ہیں کہ آپ کو وہ تعلیم ہے، اس طرح کا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو جب آپ یہ چیزیں منیمم تھریش ہولڈ کے اوپر رکھتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے آپ سروائیول کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس سے جو بڑھ کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری کیا نیڈ ہوتی ہے، وہ سمجھ لیں ایک پاور نیڈ ہوتی ہے، پاور کی نیڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پاور سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میری عزت ہو، ٹھیک ہے، میری رسپیکٹ ہو معاشرے کے اندر، اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ جی مجھے جنت مل جائے، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا، کہ میں ایک جنت الفردوس مل جائے اسلامically اگر کنسیپٹ میں جائیں تو مطلب کسی نہ کسی حوالے سے وہ معاشرے کا ایک فعال رکن بننا چاہتا ہے۔ اب پاور ہر انسان چاہتا ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو، ٹھیک ہے؟ سروائیول سے جو ہی نکلتا ہے تو اس کو پاور کا تلاش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھوں اور معاشرے کا یا میری عزت ہو، میرا کہیں بڑی عزت ہو یا چھوٹی ہو، مطلب جتنی اس کی سمجھ ہے وہ اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ تو اب پاور کا صحیح نالج، علم کس کا چاہیے؟ پاور کا صحیح نالج، ایک تو سروائیول کا نالج کہ سروائیو کیسے کرنا ہے، پھر پاور کا صحیح نالج۔ اب پھر اگین ان 4 چیزوں کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فزیکل میں پاور، فار ایگزامپل آپ کی مطلب آپ بیمار ہیں، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جی میری کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، میں کھانا کھائیں گے نا، ٹھیک ہے، مزید کھانا کھائیں گے، اور مزید آپ چاہتے ہیں کہ میں جم میں جاؤں گا، باڈی بلڈنگ کروں گا، تو کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ میری صحت ٹھیک ہو، میں زیادہ پاورفل ہوں فزیکلی، ٹھیک ہے۔ اور سوشلی پاور کیا ہوتی ہے؟ سوشل پاور یہی ہوتی ہے کہ آپ اچھے دوست ہوں، اچھے لوگ آپ کو چاہنے والے ہوں، دل سے محبت کرنے والے لوگ ہوں آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ پیسے کے ذریعے لوگوں کا مداری پن یوز کر لیتے ہیں اور آپ ڈگڈگی بجاتے ہیں اور لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں پیسوں کے حساب سے، وہ ریلیشن شپ کوئی بھی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، حالانکہ دھوکے میں تو ہوتا ہے انسان، لیکن اصل پاور یہ ہے کہ آپ کو کوئی دل سے محبت کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہوں۔ اب وہ کیسے اچیو ہوگی؟ اور اس کا نالج چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح اسپرچل کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق آپ اگر زندگی گزاریں گے تو آپ مور پاورفل بنیں گے۔ کیا یہ ہمارا نالج ہے یا نہیں ہے نالج؟ ٹھیک ہے، تو ان 3-4 چیزوں سے اگر ہم دیکھا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ نالج لینا ہے کہ پاور کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، کیا پاور فزیکل میں ہے زیادہ، یا نالج میں ہے، یا کوئی سوشل دوست وغیرہ بنانے سے ہے، یا اللہ سے کنیکٹ کرنے میں زیادہ پاور ہے۔ تو یہ کریکٹ نالج جو ہے نا، جو علم آپ کو دیتا ہے نا، وہ رائٹ ایجوکیشن ہے۔ جو کریکٹ نالج آپ کو نہیں دیتا وہ کریکٹ ایجوکیشن نہیں ہے، صحیح ہے۔ اگر ہم اسکول اور یونیورسٹیز میں جائیں، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ
سروائیول تھوڑی بہت کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کبھی اسٹیٹسٹک دیکھیں، آپ دنیا کا معائنہ کریں، لوگوں کا معائنہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا، جیسے میں نے آگے بھی بات کی، کہ جو زیادہ سروائیو کر رہے ہیں وہ اس ایجوکیشن سسٹم میں نہیں ہیں، صحیح ہے، جو زیادہ پاورفل ہیں وہ بھی اس ایجوکیشن سسٹم میں نہیں ہیں. تو اس کا مطلب علم کہیں اور ہے، ہم کسی اور ٹریپ میں، صحیح ہے. تو ایجوکیشن آپ سمجھ آ گئی کہ ایجوکیشن کیا ہوتی ہے. اب یہ ایجوکیشن دماغ میں رکھ کے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ایجوکیشن ہے مجھے کہاں سے ملے گی، چاہے آپ کو گھر سے ملے، چاہے آپ کو کسی ایسے ادارے سے ملے، تو وہ چاہیے نا. پھر جو کرنٹ ادارے ہیں جو ہمارے ہیں، اسکول سسٹمز ہیں، ان کو آپ نے انالائز کرنا ہے کہ کیا وہ مجھے اس قابل بنا رہے ہیں جو میں چاہتا ہوں. تو آپ کو اسٹیٹسٹک تو میرا خیال ہے یہ بتائے گی کہ نہیں بنا رہے، میجارٹی میں نہیں بنا رہے، صحیح، ٹھیک. حالانکہ تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا انسان، اللہ نے انسان کو یہ کہا ہوا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ تو بلکہ حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہے، ناٹ اونلی آن ہیومنز بلکہ باقی چیزوں کے اوپر بھی، ٹھیک ہے، ہوا پانی کے اوپر بھی وہ ساری چیزیں. تو وہ نالج کی کمی ہے نا جس کی وجہ سے ہم وہ نہیں کر پاتے، ہم تو مکھی بن گئے ہیں، ہم تو چونٹی بن گئے، ٹھیک ہے. تو اب ہوم سکولنگ کی جو بات ہم کرتے ہیں نا، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کا نالج جو آپ کو لیڈر بنائے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کو سروائیول سے آزاد کرے، ٹھیک ہے نا، ایسا نالج، ایسا علم جو آپ کو مور پاورفل بنائے، جس میں اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو، ٹھیک ہے نا، کہ کیسا پاورفل انسان ہے، ٹھیک ہے، کہ میں جس طرح کا انسان بنا کے بھیجا تھا یہ وہی ہے. تو وہ اگر آپ کو وہاں سے نہیں مل رہی وہ چیز، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایز اے پیرنٹس، کیونکہ جو ٹیچر سے زیادہ جو ہے نا پیرنٹس جتنے بچوں کے لیے مخلص ہوتے ہیں اتنا کوئی اور دنیا میں ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اب اگر ہم جب اس نظام میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو جب ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری ایک قسم کی ان کو دے دیتے ہیں، اور ہم بیچ میں سے بالکل سکپ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اسکول ہے، اچھا اسکول ہے یا برا اسکول ہے، وہ کام کر رہا ہے تو وہ تو اپنے ایجنڈے پہ ہے، صحیح ہے. تو ان کا ایجنڈا آپ کے بچوں کے لیے رانگ ہو سکتا ہے، لیکن پیرنٹس کا ایجنڈا بچوں کے لیے رانگ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ویری ویری امپورٹنٹ ہے، چاہے آپ کے بچے اسکول بھی جا رہے ہوں تو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ کیا بچے وہی کچھ سیکھ رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے دنیا نظام کے بارے میں جو بچوں کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اگر نہیں ہے تو آپ کم از کم اس کے اندر انٹرفیئر کر کے اپنے طریقے سے کریں گے. لیکن اگر آپ کو کنفلکٹ لگتا ہے کہ نہیں جو میرا ایجنڈا ہے یا صحیح جو ایجنڈا ہے وہ اور ہے اور جو اسکول سسٹم ہے وہ کوئی اور ہے، تو پھر آپ کے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے کہ جب آپ سیٹسفائی نہیں رہیں گے نا، پھر آپ جب یہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہیں غلطیاں چیزیں مسئلے ہیں، خرابیاں ہیں. تو ہوم سکولنگ از دا بیسٹ، ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ جب آپ پیرنٹس خود انوالو ہوں گے نا کسی چیز کے اندر تو وہ پک کریں گے کہ ہاں اس کو یہ علم چاہیے، اس کو یہ علم چاہیے، اس کا. اب ایک پیرنٹ سے زیادہ کوئی اچھا ٹیچر ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک 40 ایئر سے مثلا ایک بچہ جب پیدا ہوگا، چلیں 20 ایئرس ہوگی، کم از کم وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ پیرنٹس ایک دنیا سے زندگی سے ایک لرن کیا ہوتا ہے نا. اگر 30 سال کے ہو جائیں اور لرن کیا ہوتا ہے، 40 ایئر سے اور لرن کیا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب اگر وہ ان کے پیرنٹس اسکول نہیں بھی گئے ہوئے، صرف سینس رکھتے ہوں، تو وہ ان کے پاس اتنا مواد ہوتا ہے بچوں کو ٹیچ کرنے کے لیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہوم سکولنگ جو ہے وہ پیرنٹس خود انوالو ہوں، خود ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں. کوئی ٹیچر کوئی اسپیسیفک کوئی اسپیشلائز قسم کا کوئی ٹیچر چاہیے اس کے لیے تو وہ اس کو بلائیں. وہ اچھے طریقے سے کم وقت میں وہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے 15-16 سال ادھر چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے.